بسم الله الرحمن الرحيم. ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا، یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی اصل وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ کی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبق اندوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے درباری اور قاضی بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی خواہش دیکھائے تو بولا، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں رہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا، یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر کار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، مگر وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی کے سامنے بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دربار میں اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہر شہنشاہ کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں اٹھی۔ اس کے ساتھ دربار مبارک ہو، دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیے تھے، ان کے جوابات کیا تھے، اور ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے
आजम से पूछा, आए नौजवान, मलका आलिया को मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पूरे अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से कोई बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। तुमने हमारा दिल जीत लिया, तुमने साबित कर दिया कि जाह जलाल और दौलत के सामने कोई चीज नहीं। लेकिन ये बताओ, तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतर कर दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर बगैर थके हुए चलता रहता है। बादशाह ने आजम को गले से लगा लिया और कहा, आए लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मोहतरम हज़रात, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है और दूसरा कलाम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा दिल, क्योंकि इंसानी दिल जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए चलता रहता है। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।